صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ایمان کی علامات کیا ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، وساعت کا سیئت کا، اور تیرا گناہ تجھے غمگین کرے، فانت مومن، تو آپ مومن ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ اس حدیث میں ایمان کی دو نشانیاں بیان کی ہیں۔ کیا نشانی؟ پہلی نشانی بیان کی، جب تو نیک کام کرے نیکی سے تیرا دل خوش ہو جائے، اور جب تجھ سے گناہ کا کام ہو جائے تیرا دل گناہ کے کام پر غمگین ہو جائے، نیکی پر تیرا دل خوش ہو کے ایسا مسرور ہو جائے جیسے تو بریانی کھاتا ہے، کباب کھاتا ہے، اچھی چیزیں کھاتا ہے، تیری طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تو نماز پڑھ لے، جب تو روزہ رکھ لے، جب تو زکوٰۃ دے دے، جب تو حج اور عمرہ کر لے، جب تو ذکر اذکار کر لے، جب تو تلاوت قرآن پاک کر لے، جب تو دعوت و تبلیغ میں جا کے سروزہ چلہ لگائے، تو تیرا دل خوش ہو جائے، ایسا خوش ہو جائے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، تیرا دل نیکی کے کاموں میں ایسا خوش ہو جائے، تو یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور جب تجھ سے گناہ ہو جائے، نماز چھوٹ گئی، آنکھوں نے بد نظری کر لی، کانوں نے غیبت سن لی، کانوں نے گانے سن لیے، زبان سے غیبت ہو گئی، زبان سے کسی پر بہتان لگا لیا، زبان سے جھوٹ بول لیا، زبان سے دوسری کی دل شکنی کر لی، آنکھوں سے بد نظری کر لی، تیرے ہاتھوں نے گناہ کر لیا، تیرے پاؤں نے گناہ کر لیا، تیرے 6-7 فٹ کے وجود سے نافرمانی کا کام ہو گیا، تو ایسے تڑپے جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے، وہ خشکی پہ تڑپتی ہے، ایسے تو تڑپے، تیری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں، تیرا سکون ختم ہو جائے، گناہ کے بعد تو توبہ کیے بغیر آرام سے بیٹھ نہ سکے، یہ تیرے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ ہاں، اگر آپ نے زہر کھا لیا غلطی سے، کسی نے زہر ملایا، آپ نے وہ زہر منہ میں ڈالا، آپ کو پتہ چلا کہ میں زہر کھا گیا ہوں، تو آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ زہریلے اثرات دوائی نے ختم کر دیے۔ اس وقت تک آپ ڈرتے ہو، آپ کو سامنے ڈس لیا، اس وقت تک آپ بے فکر نہیں ہوتے، آپ غمگین ہوتے ہو، آپ پریشان ہوتے ہو کہ آیا یہ دم کی وجہ سے یہ زہر جو ہے یہ رک گیا ہے نہیں، زہر ختم ہو گیا نہیں، زہر اتر گیا نہیں۔ ایسے ہی جب آپ سے نماز چھوٹ جائے، آپ سے گناہ ہو جائے، یہ بے نمازی پن کا زہر، یہ گناہوں کے زہر جب آپ کو چڑھ گئے ہیں، آپ کو اس وقت تک چین نہ آئے جب تک توبہ کر کے اس گناہ کے زہر کا اثر ختم نہ ہو جائے، تو تب پتہ چلے گا آپ مومن ہیں یا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 2 نشانیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیئت کا فانت مومن، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے، جب تجھ سے گناہ ہو جائے، تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، فرمایا فانت مومن، پھر آپ حقیقی مومن ہو، پھر آپ کامل مومن ہو، پھر آپ کام کے مومن ہو، پھر آپ صحیح معنوں میں مومن ہو، وگرنہ آپ ایمان کے دعوے دار ہو، حقیقی ایمان آپ کو نصیب نہیں ہے۔ میں اپنے گریبان میں جھانکوں نا، آپ اپنے گریبان میں جھانکے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہاں، جب کبھی اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے، جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا قیام میں کبھی ہمیں لذت آتی ہے، ہمیں مزہ آتا ہے، ہمیں سرور آتا ہے، رکوع لمبا کر کے رکوع میں ہمیں مزہ آتا ہے، سجدوں میں ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے، سجدوں کی لذت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے سامنے رونے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت میں ہمیں سرور نصیب ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیں سرور نصیب ہوتا ہے۔ یا نماز، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم بگاڑ سمجھ کر نماز پوری کرتے ہیں، نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ قومے کا پتہ چلتا ہے، نہ جلسے کا پتہ چلتا ہے، نہ یہ پتہ ہے پہلی رکعت میں نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی ہے، امام نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، امام کی 2 رکعتیں ہو گئی ہیں یا 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، 50 آدمیوں کی صف میں ایک نمازی ہوش والا ہوتا ہے، ایک نمازی ایسا ہوگا جس کو اس کے سجدے لذت دے رہے ہوں گے، جس کو اس کا قیام لذت دے رہا ہوگا، جس کو اس کے سجدے لذت دے رہے گے، جو قرآن کی تلاوت سے مسرور ہوگا، جو قرآن سننے سے مسرور ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، گانا سننے سے
ہمیں سرور آتا ہے، قرآن سننے سے ہمیں سرور نہیں ملتا۔ صحابہ کرام تھے، قرآن کریم میں وہ پڑھنے میں، قرآن کریم سنانے میں انہیں ایسی لذت نصیب ہوتی تھی۔ عثمان غنی نماز میں کھڑے ہو گئے، نفلی نماز ہے، رات کا وقت ہے، قرآن شروع کیا، نیکی میں ایسا مزہ آ رہا ہے، ایمان اندر ہوگا نیکی میں مزہ آئے گا، نفاق اندر ہوگا نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگے گا، گناہ کے کاموں میں تیرا دل لگے گا۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پڑھتے گئے، پہلے 10 پارے ختم کر لیے، درمیانے 10ویں ختم کر لیے، آخری 10 ختم کر لیے۔ ایک رکعت میں عثمان غنی نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان اندر ہوگا، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔